اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان کی علامتوں میں غور کیا کرو کہ مومن کی کیا علامتیں ہیں. فرمایا کہ جب یہ نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. ایمان کی یہ ایسی علامت ہے کہ ہر مسلمان اس بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے ایمان کی کیا حال ہے. اذا سرت حسنتک وساءت سیئتک فانت مؤمن. جب نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے اندر سے غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے. میرے دوستوں عزیزوں، ایمان کی سب سے بنیادی علامت حیا ہے. کیا ہے؟ حیا و شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ اور ایمان کا سب سے بڑا شعبہ حیا ہے. کیونکہ جب حیا نہ ہو تو فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر. انسان اور حیوان میں حیا کا فرق ہے. تمام خواہشات جو جانور میں ہے، جو انسان میں ہے، وہ حیوان میں ہے. تمام خواہشات، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، کھیلنے کی، بیوی بچوں کو کے ساتھ رہنے کی، تمام خواہشات جو انسان میں ہیں وہ حیوان میں ہیں. فرق کہیں کا ہے صرف، دیکھو یاد رکھو، فرق صرف دو چیزوں کا ہے. ایک حیا اور دوسرے اتباع سنت. اتباع سنت یہ انسان حیوان کے درمیان کا فرق ہے. آپ غور کر لیجیے، جس لائن کی بھی آپ نے چھوڑ دیں گے ضروریات میں سے، اس ضرورت کو جانور کے طریقے پر پورا کریں. کھڑے کھڑے کھانا اس زمانے میں ایک کمال سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جانور کا کام ہے. کھڑے کھڑے پیشاب کرنا اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ جانور کا کام ہے. اپنی خواہش کے پورا کرنے میں اتباع سنت نہ ہو، یہ حیوان کا طریقہ ہے. آپ جس لائن میں چلے جائیں، جتنی بھی انسانی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات میں سنت کا اور حیوانیت کا فرق یہ ہے کہ اگر سنت کے مطابق ہے تو انسان، اور سنت کے خلاف کر رہا ہے تو حیوان. اس لیے کہ اصل سنت فطرت ہے. جو عمل خلاف سنت ہے وہ خلاف فطرت ہے. جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ فطرت کے مطابق ہے. جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، اور جو عمل خلاف سنت ہے وہ فطرت کے خلاف ہے، اور فطرت کے خلاف کے ہونے کو حیوانیت کہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ایمان کی سب سے بنیادی علامت حیا ہے. حیا کسے کہتے ہیں؟ سنو غور سے، حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں شرمانا. اللہ سے تنہائی میں شرمانا. تنہائی میں شرمانا. اکثر لوگ تقوی میں اور حیا میں مخلص نہیں ہیں. نئی بات دھیان سے سننا، اکثر لوگ مسلمان تقوی میں اور حیا میں کیا نہیں ہیں؟ مخلص نہیں ہیں. کیونکہ مخلص کو کہتے ہیں جس کی حیا اللہ کے لیے ہو. میں نے ایک بات عرض کی ہے ابھی کہ جو آج کلمہ اخلاص سے کہے، کیا مطلب اخلاص کا؟ کہ جتنے بھی کلمے کے احکام اور تقاضے ہیں ان سب کو اللہ کے لیے پورا کرے. سب کو اللہ کے لیے پورا کرے. جتنے بھی کلمے کی ایمان کی علامتیں ہیں ان علامتوں کو اللہ کے لیے اختیار کرے. سننا دھیان سے بات. حیا ایمان کا شعبہ ہے، میں نے عرض کیا. تو حیا کس کے لیے ہو؟ کہ حیا اللہ کے لیے ہو. حیا اللہ کے لیے ہو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کی شرم کی وجہ سے نہیں کرتے. یہاں سب دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے. بہت سے گناہ ہیں ایسے، بہت سے گناہ جو واقعی گناہ ہیں، لیکن مسلمان انہیں کرنے کے لیے موقع دیکھتا ہے، تنہائی میں کر لیتا ہے. اگر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو نہیں کرتا. اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ یہ حیا میں مخلص نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کر رہا ہو چھپ کر، گناہ کر رہا ہو چھپ کر،
اور اچانک پردہ ہٹ جائے، یہ دروازہ کھل جائے اور اس گناہ کے کرنے میں خیال آئے کہ کسی مخلوق نے دیکھا تو نہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں، فرمایا کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، گناہ سے کیوں؟ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے کسی کے دیکھنے کا خیال آنا، کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے، گناہ مبتلا ہے۔ اچانک پردہ ہٹ گیا، دروازہ کھل گیا، خیال آیا گناہ کرتے ہوئے کہ نہیں کسی نے دیکھا تو نہیں، فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنا بھی بڑا گناہ وہ کر رہا ہو چھپ کر، اس خیال کا آنا اس گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ تجھے اس مخلوق کے دیکھنے کا تو خیال آیا جس کے ذمہ نہ حساب ہے نہ عذاب ہے، اس اللہ کے دیکھنے کا خیال نہ آیا جس کے ہاتھ میں حساب بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ یہ عجیب بات کہ لوگ اپنے گناہوں کو مخلوق سے چھپاتے ہیں، چھپ کر گناہ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ حرج نہیں کیونکہ چھپ کر کر رہے ہیں۔ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کیا تو اس نے اس سے پہلے اپنے بت پر کپڑا ڈال دیا، پردہ کر لیا اس کو۔ یہ کیا کر رہی ہے کہ یہ میرا معبود ہے، بھلے پتھر کا ہے، لیکن چونکہ میں نے اپنے خیال میں اس کو اپنا معبود سمجھا ہوا ہے تو مجھے اس سے شرم آ رہی ہے کہ اپنے معبود کے سامنے یہ غلط کام کروں۔ دیکھو تو صحیح، اگر ایک کافرہ اپنے بت سے گناہ کرنے میں شرما سکتی ہے، جس کو گناہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کو گناہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر وہ اس گناہ کے کرنے میں اپنے پتھر کے معبود سے شرما سکتی ہے تو پھر وہ مسلمان جس پر اللہ نے گناہ کو حرام کیا ہے اسے تنہائی میں گناہ کرنے میں اگر اس سے کتنا شرمانا چاہیے، کتنا شرمانا چاہیے، کتنا شرمانا چاہیے۔ عجیب بات ہے، لوگ بے حیا اس کو کہتے ہیں جو کھل کر گناہ کرے، بے حیا کہتے ہیں تو بھئی یہ بڑا بے حیا ہے، کھل کر گناہ کر رہا، حالانکہ بے حیا وہ ہے جو چھپ کر گناہ کر رہا۔ بے حیا کون ہے؟ چھپ کر گناہ کر رہا وہ اصل بے حیا ہے، جو کھل کر گناہ کر رہا ہے وہ تو بے حیا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ حیا کا تعلق انسان سے ہے، حیا کا تعلق انسان سے ہے، جو کھل کر گناہ کر رہا ہے وہ حیوان ہے، جو گناہ کھل کر کر رہا ہے وہ حیوان ہے۔ حیا کا تعلق وہ انسان سے ہے اور حیا کا تعلق وہ اللہ سے ہے، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے شرمایا جائے۔ انسان سے شرمانا کہ آدمی اگر گناہ کھل کر رہا ہے تو یہ حیوانیت ہے، کیونکہ جانور ہی ہے جو گناہ کرنے میں انسان سے مخلوق سے نہیں شرماتا۔ جانور کے سامنے جستی کریں، جانور انسان کے سامنے جستی کر لیتا ہے، جانور سے ملتا ہے، آپس میں صحبت کرتے ہیں، انسان سے نہیں شرماتے۔ تو خلاصہ یہ نکلا بات کا کہ چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے، کھل کر گناہ کرنا یہ تو حیوانیت ہے۔ یہ بے حیائی کیا ہے؟ یہ تو حیوانیت ہے۔ کوئی کسی جانور کو دیکھے یہ جانور بڑا بے حیا ہے کہ بھائی یہ تو جانور ہے، تم اس کے حیا کا کیا تعلق؟ جانور سے حیا کا کیا تعلق؟ سنو غور سے، کھل کر گناہ کرنے بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شادی ہوئی تو دوستوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ دلہن کیسی لگی، رات کیسی گزری؟ میں کیوں بتاؤں کہ نہیں بتاؤ تو صحیح، دلہن کیسی ہے، رات کیسی گزری؟ خاموش رہے۔ جب زیادہ اصرار کیا لوگوں نے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور یہ فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے، کوئی شخص رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے اور صبح دوستوں کو بتلائے کہ میں نے رات کیسے گزاری ہے، تو فرمایا روایت میں کہ یہ شخص اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں اپنی خواہش پوری کرے، حالانکہ چھپ کر انہوں نے صحبت کی ہے، حلال طریقے سے کی ہے۔ جب اس کو صرف بیان کرنے والا صحبت چھپ کر کی ہے
صرف بیان کرنے والے کو گدھا کہہ رہے ہیں. تو اب بتاؤ جو آدمی کھل کر گناہ کرے وہ انسان کہاں باقی رہے گا؟ آئی بات نہیں آئی؟ نہیں آئی. سنی غور کرنا چاہیے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے، کھل کر گناہ کرنا حیوانیت ہے، اور حیا کے جانور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے شرماتا ہے اس کے حیا میں اخلاص نہیں ہے. وہ اپنی تو ہے حیا میں جو اللہ سے شرمائے. اس لیے فرمایا کہ اسلام کا ایمان کا سب سے بڑا شعبہ حیا ہے، کیونکہ حیا اگر جاتی رہے اسے کسی گناہ کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. کسی گناہ کرنے میں کوئی اضافہ کر حیا ففعل ما شئت کہ اب جو چاہے کر، کیونکہ حیا تیرے اندر سے ختم ہو چکی ہے. یہ فرمایا اضافہ کر حیا ففعل ما شئت، حیا جاتی رہے جو چاہے کر، یہ کوئی روکنے والا نہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کیا کرو. ایمان کی علامتوں میں غور کیا کرو. اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اس کو تقوی کا کلمہ فرمایا ہے کہ ایمان کے بقدر مومن میں خوف پیدا ہوگا. ایمان کے بقدر مومن میں خوف پیدا ہوگا. اس لیے اس کلمے کو تقوی کا کلمہ فرمایا اور مومن کو اس سے زیادہ حقدار فرمایا کہ مومن اس کلمے کا زیادہ حقدار ہے کہ یہ تقوی کا کلمہ ہے. اور تقوی کہتے ہی اسے ہیں کہ بندہ اللہ سے تنہائی میں ڈرے